جزاک اللہ ماشاءاللہ ہمایوں حیدر امروہوی نعت سرور کائنات سے اس منقبتی دور کا آغاز کر چکے ہیں۔ عزیزو، زیادہ وقت لینا مناسب نہیں سمجھتا، اس لیے کہ چاہتا یہ ہوں کہ محفل جلدی سے جلدی منزل مقصود کو پہنچ جائے، لیکن خوبصورتی کے ساتھ۔ اس لیے کہ جو شعراء کی فہرست ہے اس وقت، اہل لکھنؤ یہ سوچ رہے ہوں گے ڈائس پر بیٹھے ہوئے شعراء کو دیکھ کر کہ یہ سب نئے چہرے ہیں، لیکن جن لوگوں کے سامنے یہ چہرے نئے ہیں، میں ان کو یقین دلا دینا چاہتا ہوں کہ یہ وہ لوگ ہیں جو محفلوں کی کامیابی کی ضمانت مانے جاتے ہیں۔ میری ملاقات دیگر محافل میں ہوئی، میں نے پہلے تجربہ کیا ہے، ان کو سنا ہے، انہیں پڑھتے ہوئے دیکھا ہے، پھر آپ کے درمیان لے کے آیا ہوں کہ ایسے لوگوں کو لکھنؤ میں بھی پڑھنا چاہیے، لکھنؤ کے مومنین کے درمیان بھی کلام پیش کرنا چاہیے۔ میں بڑے یقین اور اعتماد کے ساتھ یہ سارے شعراء کو یہاں میں نے جمع کیا ہے، ادارے نے جمع کیا ہے، صرف اس لیے کہ محفل ایک خوبصورتی کے ساتھ چلتی رہے۔ آئیے نعت کے حوالے سے بات ہو رہی ہے، میں بھی ایک نعت کا شعر، ایک نعت کا مطلع اور 2 شعر پڑھ دوں تاکہ سلسلہ جاری رہے۔ پھر اس کے بعد ہمارے فہرست میں 2 کمسن مداح اہل بیت، 2 کیا ہیں؟ حالانکہ 4 ہیں، لیکن یہ کنٹینویشن میں انہیں پڑھوانا ذرا سا میں اپنے ڈیسیزن کے حساب سے میں صحیح نہیں سمجھتا۔ پڑھیں گے سب جن کا نام ہماری فہرست میں ہے، لیکن تھوڑا سا اسٹیپ بائی اسٹیپ۔ لیکن فی الحال 2 نام ایسے ہیں جنہیں ابتدائی مرحلے میں آپ تک پیش کر دینا ضروری سمجھتا ہوں، مگر نعت کے اس خوبصورت مصروں کے ساتھ کہ چمن میں سنبل و ریحان نعت پڑھنے لگے۔ اگر بات پہنچے تو سب بولیے، اس لیے کہ خوشی کی شب ہے، یہ پورا مہینہ خوشیوں کا ہے، ایک تاریخ غم کی ہے۔ اگر بولیے تو سب بولیے تاکہ لگے کہ ہاں محفل میں بیٹھے ہیں، اور جو لوگ پہلی بار آئے ہیں وہ بھی دیکھیں کہ لکھنؤ کیسے بولتا ہے۔ چمن میں سنبل و ریحان نعت پڑھنے لگے، چمن میں سنبل و ریحان نعت پڑھنے لگے، چمن میں سنبل و ریحان نعت پڑھنے لگے، تمام مرغ خوش الحان نعت پڑھنے لگے۔ چمن میں سنبل و ریحان میں نے مطلب پڑھ دیا، 2 شعر اور پڑھنا ہے، لیکن ان لوگوں سے گزارش جو ہاتھوں کو باندھ کے کھڑے ہوئے ہیں، اگر بیٹھ نہیں سکتے تو کم سے کم اپنے لبوں کو جنبش دے دیجئے۔ چمن میں سنبل و ریحان نعت پڑھنے لگے، چمن میں سنبل و ریحان نعت پڑھنے لگے، تمام مرغ خوش الحان نعت پڑھنے لگے، چمن میں سنبل و ریحان نعت پڑھنے لگے، تمام مرغ خوش الحان نعت پڑھنے لگے۔ سنا رہے ہیں زمانے کو آیائے رحمت، سنا رہے ہیں زمانے کو آیائے رحمت، سنا رہے ہیں زمانے کو آیائے رحمت، وہ دیکھو حافظ قرآن نعت پڑھنے لگے۔ جا کے بولیے بھائی کہاں بیٹھے ہوئے ہیں؟ کیا ہو رہا ہے یہ آج لکھنؤ میں؟ ایسا تو نہیں ہے نا، ایسا بارش کا بھی موسم نہیں ہے کہ آوازیں جو ہے بوسیدہ ہو گئی ہیں۔ جا کے بولیے نا، آخری شعر پڑھنے جا رہا ہوں۔ چمن میں سنبل و ریحان نعت پڑھنے لگے۔ یہ بھی ایک میرا، آپ لوگ جانتے ہیں کہ جتنا وعدہ کرتا ہوں اتنا ہی پورا کرتا ہوں، یہ نہیں کہ بس آخری 4 مصرے سن لیجئے تو وہ 4 مصروں کے 3 مصرے پڑھنے کے بعد پھر یہ کہا کہ 4تھا مصرہ پیش کرنے سے پہلے ایک موضوع یاد آ گیا، پہلے وہ 4 سن لیجئے پھر 4تھا مصرہ پڑھو۔ ایسا نہیں، جو وعدہ کیا ہے وفا کروں گا۔ ایک مطلب 2 شعر کی اجازت لی ہے، اتنا ہی کروں گا جتنا کہا ہے، بشرط کہ بول اٹھیے۔ چمن میں سنبل و ریحان نعت پڑھنے لگے، تمام مرغ خوش الحان نعت پڑھنے لگے، سنا رہے ہیں زمانے کو آیائے رحمت، وہ دیکھو آخری شعر، وہ دیکھو حافظ قرآن نعت پڑھنے لگے۔ چچا ہمارے نبی کے کرم کے تیرا ہے جو آج سارے مسلمان نعت پڑھنے لگے۔ چچا ہمارے نبی کے کرم کے تیرا ہے، چچا ہمارے نبی کے کرم کے تیرا ہے، چچا ہمارے نبی کے کرم کے تیرا ہے جو آج سارے مسلمان نعت پڑھنے لگے۔
جو آج سارے مسلمان نعت پڑھنے لگے۔ عزیز و نعت کے اس سلسلے کے بعد عجیب و غریب اتفاق ہے کہ آپ یہ دیکھیے کہ کلمہ طیبہ بھی یہی کہتا ہے کہ پہلے لا الہ الا اللہ پڑھو، پھر محمد الرسول اللہ پڑھو، اور فوراً علی الولی اللہ پڑھ لو۔ اس لیے کہ اگر محمد الرسول اللہ کے بعد علی الولی اللہ نہ کہا، قبلہ اگلی بات بولنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ آپ اسٹیج پہ آ جائیے، وہاں بیٹھے ہوئے اچھا نہیں لگ رہا، ذرا سے ادھر آ جائیے آپ تشریف لیں، تھوڑا سا مناسب نہیں لگ رہا ہے میرے لیے۔ بہرحال تو یہ کہا جاتا ہے کہ محمد الرسول اللہ کے بعد فوراً علی ولی اللہ پڑھو، اگر علی ولی اللہ نہ کہا تو کلمہ ادھورا نظر آنے لگتا ہے۔ اسی لیے عزیزو میں نے نعت کے شعر پڑھ دیے، یعنی محمد الرسول اللہ کہا اور پھر علی ولی اللہ کہنے جا رہا ہوں، اس لیے کہ میں ایک کمسن مدعی اہل بیت کو مدح مولا کائنات کے لیے گزارش کرنے جا رہا ہوں۔ میری مراد ہے لطفان زیدی سلمہ سے کہ وہ مائک پہ تشریف لائیں۔ دیکھیں یہ بڑے دور دراز سے آئے ہوئے ہیں، کمسن مدعی اہل بیت ضرور ہیں لیکن بڑا لمبا سفر طے کر کے یہاں تک آئیں۔ یہ عجیب اتفاق ہے کہ دبئی میں مستقل دن گزارنے والے آج 13 رجب کے اس مبارک موقع پر لکھنؤ میں موجود ہیں۔ محمد لطفان سلمہ، نعرہ صلوات سے استقبال کیجیے آپ لوگ۔